اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہی جاتی ہے کہ جناب زینب علیہ مقام عقیلہ تھیں، جو کہ آپ کے بہت سارے القاب ہیں، ایک لقب آپ کا یہ ہے کہ آپ عقیلہ بنی ہاشم تھیں۔ ویسے خواتین کے لیے معمولاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ کم عقل ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر مولا کائنات کی یہ حدیث ہے نواقص العقول، وہاں پر یہ بھی ہے ایاکا ومشاورۃ النساء الا من جربت بکمال عقل۔ ہر عورت کی بات نہیں کی ہے، اب یہی کمال کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ نہ جانے کتنے عقلوں کے اوپر آپ کی عقل بھاری تھی، آپ عقیلہ تھیں، آپ کو عاقل نہیں کہا گیا، نہیں بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ آپ کے اندر عقلانیت اور بصیرت پائی جاتی تھی۔ لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے خواتین نواقص العقول ہوتی ہیں، مولا نے اس کو بھی بتا دیا ہے کہ نہیں، ہر عورت ناقص العقول نہیں ہوتی ہے، بلکہ جن خواتین کی عقلیں مرحلے تجربے تک پہنچ جائیں اور تجربے سے گزر جائیں، پھر ان کی عقلیں کامل ہوتی ہیں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ عورتوں کی عقلیں ناقص ہوتی نہیں۔ دوسری روایت میں بتایا اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقلیں کامل ہو جاتی ہیں تو کلام انسان کا کم ہو جاتا ہے۔ یہ کسی مرد کی خصوصیت نہیں ہے، ایک عورت بھی جب عاقل ہوتی ہے، عقل کا مظاہرہ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی باتیں کم ہوتی ہیں۔ جہاں باتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں مشکلات ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے کہ نواقص العقول کے ساتھ ساتھ آپ اس مرتبہ کمال پر فائز تھیں کہ آج دنیا میں جو عقلوں کے چراغ روشن ہیں، اس میں جناب زینب علیہ مقام کا بہت بڑا کردار ہے۔ آخری حدیث پڑھ کے میں گفتگو کو تمام کر دوں۔ آپ پرستار تھیں، آپ نے تیمارداری فرمائی تھی، مریضوں کی تیمارداری کرنا یہ آپ کا شیوا تھا۔ سید سجاد کی سلام اللہ علیہ کی تیمارداری فرمائی۔ حدیث میں ہے اگر کوئی تیمارداری کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے اس کے دامن کردار پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں۔ لہذا ایک پرستار کے جو خصوصیات ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پرستار کو رازدار ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جب وہ مریض ہوتے ہیں تو اول فول بکتے ہیں۔ اب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے کہا جا کے باہر بیان کرے۔ تیماردار کو رازدار ہونا چاہیے۔ روایات میں تیماردار کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ فقیر اور غریب مریضوں کے درمیان کوئی فرق نہ پیدا کرے۔ بس عزیزو وقت بہت کم ہے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک تیماردار کی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی مریض کی عیادت کرے یا دیکھے یا اس کی حفاظت کرے تو اگر ہاسپٹل میں یا کسی اور مقام پر ہے تو کوئی فرق قائل نہ ہو۔ غریب کی جیسی تیمارداری کری سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اللہ غضبناک ہوگا اس فرد کے اوپر جو امیر کے سلام کا جواب کسی اور طریقے سے دے اور غریب کے سلام کا جواب کسی اور طریقے سے دے۔ ابھی ہمارے ہاں کوئی غریب سلام کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہلکے سے جواب دے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر امیر سلام کرتا ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انداز بدل جاتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ روش اور یہ طریقہ اہل بیت نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ لہذا ہمیں اگر بیمار کی تیمارداری بھی کرنا ہے، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے یہ درس ہم کو ملتا ہے، ہم فقیر اور امیر کے درمیان فرق کے قائل نہ ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔